وهديتنا وأنقذتنا من النار والصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد كونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ اصحابہ یا حبیبی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم. حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے اچھوں کے صدقے اللہ بولوں پر بھی کرم فرماتا ہے. یہ موضوع اس مناسبت کی سے رکھا گیا کہ دور حاضر میں جو فتنوں سے بھرپور اور خصوصاً اقوام عالم میں جس طرح اسلام اور اسلام کے جو داعیان ہیں ان کو جس طرح لوگوں کی نظر میں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اللہ عز و جل کا حکم کہ کونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ رہو. یہ حکم، اس کی تعبیر اور تشریحات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں واضح ہو اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان شیوخ کا، ان علماء کا، ان دین کے داعیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حضرت سر سکتی رحمت اللہ علیہ کی کو خواب میں کسی نے دیکھا وفات کے بعد اور پوچھا ما فعل اللہ بک. سر سکتی بتائیے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کی وفات ہوئی، اس نے آپ کو کیا دیا؟ تو سر سکتی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میری مغفرت کاملہ فرما دی. سبحان اللہ. پوچھا اللہ عز و جل نے اور آپ کو کیا دیا؟ کہا میں نے رب کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہوئی، اللہ نے مجھے پہلا تحفہ یہ دیا کہ اللہ نے میری نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے تمام گناہگاروں کی مغفرت فرما دی. سبحان. تو اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ رہو، یہ اگرچہ دیکھنے میں تو دو کلمات لیکن ان کا معنی، ان کا مفہوم اور ان کی تاثیر وہ وسیع ہے. اور اللہ عز و جل نے یہ جو کہا کہ کونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ رہو، کہ سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچ کا فیض اللہ عطا فرمائے گا. سچوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ تم پر کرم کرے گا
اور خود اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بڑی برگزیدہ شخصیت، رب عز و جل نے ان پر کرم یہ کیا، فضل یہ کیا، ایک تو اللہ عز و جل کی طرف سے مغفرت کا تحفہ، اور دوسرا رب عز و جل کی طرف سے ان کے لیے یہ تحفہ، وہ خود کہتے ہیں کہ رب عز و جل نے مجھے جو پہلی جزا، جو مجھے قبر میں پہلا تحفہ دیا، وہ یہ دیا کہ میری نماز جنازہ پڑھنے والے سب گناہگاروں کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ سبحان سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعب الایمان میں اور کنز المال میں، یہ احادیث مبارکہ مختلف مفاہیم کے ساتھ موجود ہیں۔ سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر میں رکھنے کے بعد اس بندے کو جو سب سے پہلی جزا دی جاتی ہے وہ یہ جزا دی جاتی ہے کہ اس بندے کی نماز جنازہ پڑھنے والے تمام گناہگاروں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اس بندے کی جو ہے زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی، وہ کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھے، اس مومن کے صدقے اللہ اس پر کرم فرما دے گا، اس مومن کے صدقے رب عز و جل اس پر کرم فرما دے گا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس قبر میں رکھنے کے بعد جو بندہ مومن کو سب سے پہلا رب کی بارگاہ سے جو تحفہ دیا جاتا ہے، رب کی طرف سے جو اسے تحفہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے تمام گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، یہ جو سچوں کے ساتھ کہنے کا اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اس کا فائدہ رب کو نہیں، اس کا فائدہ ہمیں، کہ جب بندہ سچوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، رب کو یاد کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ یہی سمجھے کہ اسے ڈائریکٹ بارگاہ خداوندی سے اس کا فیض عطا کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا گا من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس معه التصوف، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کو قرب حاصل کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا قرب دے، بندہ رب کے قریب ہو جائے، وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے، یہی سمجھے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا، وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے، وہ یہی سمجھے کہ وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اور رب کے بندوں کا قرب جو ہے، جو اچھوں کا قرب ہے، جو سچوں کا قرب ہے، وہ صرف زندگی میں ہی نہیں، موت کے بعد بھی بندے کو فائدہ عطا کرتا۔ سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنون موتاکم، اپنے مردوں کو دفن کرو۔ آگا کہاں پر؟ کہا جو صالحین کی قبریں ہیں ان کے درمیان اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ وجہ کیا؟ اس فرمان عالی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی حکمت یہ، اس کی وجہ یہ کہ بندہ مومن ہے، گناہگاری ہو گئی زندگی میں، اس سے کوئی خطائی ہو گئی، رب کی نافرمانی ہو گئی، وہ جو اچھے لوگ ہیں جن کی قبروں کے درمیان اس کو دفن کیا جا رہا ہے، ان اچھوں کا صدقہ اللہ اس برے پر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ ان اچھوں کا صدقہ اللہ عز و جل اس برے پر بھی کرم فرما دیتا ہے، اس کو بھی ان کا فیض دیتا ہے، ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہی بات ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے میتوں کو صالحین کی قبروں کے درمیان دفن کرو۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح برے پڑوسی سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کو بھی برے ہمسائے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کا اگر مفہوم نکالا جائے، حدیث مبارکہ کی تشریح کی جائے، تو یہی بنتا ہے اگر برے سے برائی پہنچ سکتی ہے تو اچھے سے اللہ اچھائی بھی عطا فرماتا۔ اور یہی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا جب میری وفات ہو تو مجھے بیت المقدس کے قریب دفن ہونے کی جگہ عطا فرما۔ اتنا قریب، پتھر پھینکنے کی مقدار ہے، اتنا قریب مجھے بھی دفن ہونے کی جگہ عطا فرمانا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیت المقدس میں تقریباً کافی سارے ہزاروں، تقریباً 70,000 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، اور ان مزارات کا فیض اللہ عز و جل سے موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ بات ساری بدن کی ہے کہ بندہ جس کے ساتھ لگ جاتا ہے، بعض اوقات اگلا جس کے ساتھ جس کے بندے کا حسن ظن ہوتا ہے،
کہ یہ بندہ نیک ہے، میں اس کے ساتھ بندہ مجھ پر کرم کرے گا، اس کے حسن فن کی وجہ سے دوسرے کو اللہ دے گی کہ توفیق عطا فرما دے گا۔ وہ بات رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے حوالے سے آپ نے یہ سنا ہوگا، وہ چور کتب بنا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ایک عبداللہ نامی ایک قزاق تھا، ایک ڈاکو تھا، بہت بڑے گروپ کا سربراہ۔ رات کا وقت تھا تو اپنے گھر سے اپنے وہ ساتھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کا ایک دوست تھا کہ طارق نامی، اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بہت لوگوں کے گلے کاٹے، بہت لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ میری مغفرت کاملہ فرما دے۔ اس نے کہا کہ مغفرت کاملہ کے لیے، دل کی صفائی کے لیے کسی پیر کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا جو آگے جو بندہ تھا، جو نائب کہہ رہے یا اس کو نوکر کہہ رہے، ساتھی ڈاکو تھا، اس نے کہا چل کیسے ملے گا؟ کہا رستے میں کہیں کھڑا ہو، کہیں نہ کہیں تیرا پیر تجھے مل جائے گا۔ گھر سے نکلا، عبداللہ چوراہے پر کھڑا ہو گیا، رات ساری کھڑا رہا، لوگوں نے صبح دیکھا، کہا عبداللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا پیر کامل دیکھ رہا ہوں جو میرے دل کو روشنی عطا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اس جیسا اتنا بڑا ڈاکو اور ظالم و سفاک شخص، یہ بندہ کسی پیر کامل کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک دن کھڑا رہا، رات کا وقت آیا، اسی علاقے کا ایک اور چور بغداد میں چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کسی نے دل کو کہا جو رات کو آئے گا نا تیرے پاس تو کہنے کہ اسی کو اپنا جو ہے پیر مان دینا۔ وہ چور گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، خدا نے اسے دیکھا، اس کی گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لیا، کہا یا مرشد مجھ پر کرم کر اور مجھ پر ایسا کرم کر کہ اللہ تعالی میری توبہ بھی کرے اور قرب بھی عطا فرما۔ وہ چور ڈر گیا، اس نے کہا کہ میں تو چور ہوں، دل میں سوچا میں تو چور ہوں، میں نے اسے کیا سنبھالنا ہے، میں تو خود گنہگار ہوں، اس کی معافی کیسے کرواؤں گا؟ اس نے کہا میں وہ نہیں جس کو تو تلاش کر رہا ہے، تو کوئی اور ہوگا۔ کہا نہیں، میں نے تجھی کو اپنا پیر مانا، تو ہی ولی کامل ہے اور تو ہی مجھ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھلائے گا، میرے کالے دل کو روشنی دے گا۔ اس چور نے جان چھوڑنے کے لیے کہا میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں۔ جو چلا بغداد شریف گیا۔ ادھر عبداللہ ایک دن بھی کھڑا رہا، اس کا انتظار کرتا رہا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ لوگ آتے پوچھتے عبداللہ کس کا انتظار کر رہے؟ کہا میں اپنے پیر مرشد کا انتظار۔ کہا اچھا کہاں گیا؟ ہمیں بغداد گیا۔ وہ بغداد گئے، واپس آئیں گے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں وہ کون سا چور ہوگا جس کا تو انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ میرا پیر مرشد ہے اور وہی مجھے رب تک لے کر جائے گا۔ اس کا حسن ظن دیکھیے۔ کافی دن گزر گئے، ایک رات عبداللہ چوراہے میں کھڑا اسی طرح رات تمام کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک باریش بزرگ، خوبصورت چہرہ، سفید لباس پہنا ہوا، ہنستے مسکراتے اس کے پاس پہنچے۔ کہا عبداللہ کیوں کھڑا ہے؟ کہا میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میرا مرشد گیا ہے بغداد کی طرف۔ انہوں نے کہا وہ واپس آنے والا نہیں، وہ تو خود چور ہے، وہ واپس کیسے آئے گا، تجھے کیسے راہ دکھلائے گا؟ عبداللہ نے کہا حضرت آپ چہرے سے بڑے نیک لگتے ہیں، میرے مرشد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنا۔ ان بزرگوں نے کہا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے تیرے پاس بھیجا ہے اور میں اللہ کا نبی خضر میری بات بھی تو مان رہا۔ اس نے کہا بابا مرشد تیرے صدقے اللہ تعالی نے مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کا دل اور پختہ ہو گیا، ایمان پختہ ہو گیا۔ کہا تو میرا یقین ہے کہ اگر آپ بھی میرے پاس چل کر آئے تو جس کو آپ چور کہتے ہیں اس ولی کا صدقہ اللہ تعالی نے مجھے آپ کا دیدار عطا کیا۔ ادھر یہ جو چور تھا اس کو یاد ہی نہیں تھا۔ وہ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گیا چوری کرنے کے، گھر سے قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، گھر سے نکلتا اندھا ہو جاتا، کوئی چیز لے کر نکلتا اندھا ہو جاتا، کرتے کرتے 3-4 مرتبہ یہ ہوا۔ اسے پاک رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تہجد کے لیے، وضو کرنے کے لیے، ادھر خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ کہا اے عبد القادر فلاں جگہ کا چور، فلاں جگہ کا جو ولی ہے، کتب ہے، اس کا مثال ہو گیا۔
کہا وہ جو چٹائی میں چھپا ہوا ہے اللہ نے مقام قطبیت اسے عطا کروا دیا. سبحان اللہ. وہ جو پیچھے بندہ تھا اس بندے کے حسن زن نے اس بندے کو ولایت دی. ادھر یہ عبداللہ انتظار کر رہا, ادھر وہ بندہ جو ہے وہ چٹائی سے نکلا, رب کا کرم ہوا, وہ سے پاک کی طرف سے اللہ تعالی نے وہ سے پاک کے ہاتھوں اللہ تعالی نے اسے مقام قطبیت دیا. جب وہ واپس آیا نا اسی شہر کے اسی بصرہ کے اس چوراہے پر آگے عبداللہ کھڑا تھا, دوڑ کر گیا, ملا اس سے, گلے ملا اور کہا مرشد کہاں چلے گئے تھے, اتنے دن سے تیرا انتظار کر رہا تھا. اس بندے نے کہا عبداللہ تیرے یقین نے, تیرے حسن ظن نے اور تیرے اس یقین کامل نے مجھ چور کو رب کی بارگاہ سے مقام قطبیت دلوا دیا. سبحان اللہ. وہ صادقین, ان کو سچوں کے ساتھ رکھو. وہ صفات رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کے اندر گھر کے اندر چور گیا, ان کا تھوڑا سا قرب ملا, اللہ تعالی نے مقام قطبیت عطا کروا دیا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات خود بندہ بعض اوقات گناہگار ہوتا ہے, اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ رب اپنا قرب عطا کرے. پھر رب عز و جل اپنے قرب کے اڈے بتاتا ہے کہ وہاں پر چلے جاؤ میں تجھے وہاں پر قرب عطا کروا دوں, فلاں جگہ پر چلے جاؤ فلاں کے پاس بیٹھو. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے پاس بیٹھنا, عالم کے پاس ایک لمحے کی مجلس 1000 نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر. سبحان اللہ. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا اینا اترم کا یحییٰ بن معین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے, آقا میں آپ کو کہاں پر ڈھونڈا کروں, کہاں پر تلاش کیا کروں؟ کہا ارشاد فرمایا وہ جو ابو حنیفہ کے علم کا جہاں پر درس دیا جاتا ہے نا تو ان کے قریب بیٹھا کر میں تجھے ملاقات کا شرف وہی پر عطا فرما دیا. سبحان اللہ. کون مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو, اللہ عز و جل اپنا فیض عطا کرتا. سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ اللہ تعالی کی ذکر کی جب محفل ہوتی ہے تو رب عز و جل کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں, وہ ڈھونڈتے ہیں, زمین میں پھیلتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں. پھر ایک گروہ کو جب کوئی ذکر کی محفل ملتی ہے تو وہ دوسروں کو کہتے ہیں علموا الی حاجتکم, آ جاؤ تمہیں تمہاری منزل مل گئی, ذکر کی محفل مل گئی, آؤ بیٹھو. وہ بیٹھتے ہیں, وہ سنتے ہیں. جب محفل برپاس ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں گئے تھے, حالانکہ اللہ جانتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا زمین پر گئے تھے. پوچھا کیا کیا؟ عرض کی مولا تیرے ذکر کی محفل ہو رہی تھی, ذکر والوں میں بیٹھ کر تیرا ذکر سن رہے ہیں. پوچھا وہ بندے مانتے کیا ہے, حالانکہ اللہ جانتا ہے. انہوں نے عرض کی مولا تیرے وہ بندے جو ذکر کرنے والے ہیں, مولا وہ تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ تو ان کو جنت عطا فرما دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. فرشتوں سے پھر اللہ پوچھتا ہے وہ اور کیا چاہتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں جنت سے بڑا عطا فرما. اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا جائے, ارشاد فرمایا جاتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت بھی عطا فرما دی, جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دی. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کے, اللہ والوں کے ساتھ ملنے کے, اللہ والوں کو دیکھنے کے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے بھی فائدہ عطا کرتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تم الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھو گے بھی تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے. ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرو گے تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا, عبادت ہے. تو اسی طرح فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فیہم عبد خطاء, مولا ان میں ایک بندہ ہے عبد خطاء, ایک ہوتا ہے خاطی. خطا کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا, خاطی کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ جو غلطی کرنے والا, اور خطاء کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا غلطی کرنے والا, بہت بڑا گنہگار. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے, کوئی اور نہیں, بہت بڑا گنہگار. مولا وہ گھر سے نکلا, اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ محفل میں جا رہا ہے,
اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ محفل میں جا رہا ہے، وہ گھر سے نکلا، بندے کرتے تھے، وہ بھی بندے بندوں کو دے کر وہ بھی وہاں پر بیٹھ گیا. اس کا ارادہ گھر سے ذکر کی محفل کا نہیں تھا، وہ بھی بندہ آیا بندوں کو دے کر وہاں پر بیٹھ گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا لہو غفرت، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے خاص طور پر اس بندے کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بندہ بڑا گنہگار تھا، محفل میں آنے کی نیت بھی نہیں تھی، تیرے ذکر میں بیٹھنے کی نیت نہیں تھی، بندوں کا رش دے کر وہ بھی بیٹھ گیا. تو اللہ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا فرشتوں سنو، فرمایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں سنو، وہ ایسی قوم ہے، وہ ذکر والے ایسے فیضان والے ہیں، وہ ذکر والے ایسی برکت والے ہیں، ایسی شان والے ہیں کہ بدبخت بھی ان کے پاس بیٹھے تو میں پھر بھی اس پر کرم فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. بدبخت بھی بیٹھے تو پھر بھی کرم کر دیتا ہوں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، یہ فرمایا گیا کونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ. سچا کون؟ جو اللہ والا. لوگوں سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان کے ساتھ رہو. ہونا رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے تم ان کے پاس بیٹھو گے میں تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. تم ان کے پاس بیٹھو گے میں تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا. بات ساری کرم کی ہے، فضل کی ہے. اللہ والوں کا جسم تو اپنی جگہ رہا، اللہ والوں کے استعمال شدہ چیزوں میں بھی اللہ نے فیض عطا فرمایا ہوا. سبحان اللہ. المصنف میں ہے دریادیل کے ایک بندہ جو ہے وہ کشتی چلاتا تھا، ملاق جسے کہتے تھے. کہتا ہے ایک مرتبہ میں دریا کے کنارے میں نے کشتی لگائی ہوئی تھی، ایک بندہ آیا، بزرگ تھے، گزری پہنی ہوئی، ایسا پکڑا ہوا اور مشق ہاتھ میں تھی ان کے جسے پانی ڈالتے. کندھے پر اٹھائی وہاں پر آئے اور میں نے ان بزرگوں کو دیکھا تو بزرگوں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے تو مجھے نا یہ دریا پار کروا دے. کہتے ہیں میں نے رب کا واسطہ جب سنا تو میں نے ان کو دریا پار کروایا. دریا کے جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو ان بزرگوں نے کہا کہ اے فلان اللہ تجھ پر کرم کرے، کل تو جب کشتی چلاتا چلاتا یہاں پر آئے گا نا ظہر کے وقت، تمہیں زندہ نہیں ہوگا، قریبی یہ درخت ہے نا، اس درخت کے پاس میری میت ہوگی، کفن ہوگا، تو مجھے کفن پہنانا، نہلانا، کفن پہنانا اور جنازہ پڑتا دفنا دینا. وہ بندہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہی. اگلے دن زور کے ٹائم میں نہ پہنچا، لیکن عصر کے ٹائم جب وہاں پر پہنچا تو واقعی میں نے دیکھا کہ ان بزرگوں کی وہاں پر وفات ہو چکی تھی. میں اپنے آپ میں بڑا شرمندہ ہوا. میں نے خیر ان بزرگوں کو گھسلایا، ان کے پاس ہی ایک کوٹلی سی چیز میں کفن تھا، اس کفن کو پہنایا. کہتے ہیں جو ہی جنازہ تیار ہوا نا تو غیر سے لوگوں کی اتنی تعداد آئی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بہرونے میں اللہ والوں کی اس بندے کی جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آ سکتے. کہتے بزرگوں کو دفنا دیا اور بزرگوں کی وصیت تھی مجھے کہ میں جو ہے وہ میرے پاس میری وفات کے بعد میری ایک گدڑی ہے اور میرا ایک عصا ہے، عصا سمجھتے لاٹھی، اور میری مشق، میری وفات کے بعد تیرے پاس کوئی بندہ آئے گا لینے کے لیے، اس کو دے دینا. وہ بندہ کہتا ہے میں نے وہ اپنے پاس رکھی، گھر چلا آیا. ایک دو دن گزرے، رات گزر گئی، صبح فجر کا وقت تھا. فجر کی نماز میں نے ادا کی، میرے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دستک پر جب جا کر دروازہ کھولا نا تو باہر دیکھا کہ علاقے کا سب سے بڑا میراثی، دوڑ مکہ کرنے والا، شادیوں پر ناچنے والا، گانے بجانے والا، علاقے کا سب سے بڑا ڈولچی جسے کہتے ہیں، اس نے ستار سمجھتے نا وہ گانے کا آلہ، موسیقی کا آلہ ہے، اس نے اپنی بغل کے ساتھ لگایا ہوا. میری دروازے کو دستک دے رہا، کہتا ہے فلان وہ جو تیرے پاس 3 امانتیں پڑی ہوں مجھے دے. میں نے کہا کہ دل میں سوچا کہ اس کو کیسے پتا کہ میرے پاس پڑی. اس نے کہا وہ جو 3
مانتے تیرے پاس پڑی نا، وہ جو گدڑی ہے، وہ جو قمیض ہے، وہ جو عصا ہے، وہ جو مشق ہے، میرے حوالے کر۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بزرگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اسے دے دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص سے کہا، اس میراثی سے کہا، سمجھانے کے لیے لفظ استعمال میراثی کرتا ہے، میں نے اس سے کہا دے تو میں تجھے دوں گا، لیکن سچ بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ چیزیں میرے پاس پڑی ہیں؟ اس نے کہا میں ساری رات فلاں گاؤں میں ایک شادی تھی، ناچتا رہا، ڈول بجاتا رہا، ستار نکال کر دیا، کہا یہ بجاتا رہا ساری رات۔ جب فجر کا وقت آیا نا، گھر آ کر میں سونے لگا، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ جب میں نے کھولا تو بزرگ کھڑے تھے اور کہا ہے فلاں تجھے مبارک ہو، فلاں علاقے کی قطبیت کا تاج اللہ نے تجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ فلاں بندے کے پاس جب جو کشتی چلاتا ہے اس کے پاس جب تیری امانتیں وہاں پر پڑی ہیں۔ ملا کہ اس بندے نے کہا کہ میں اس وقت سے بے چین تھا، تیرے پاس دوڑتا آیا ہوں۔ وہ ملا کہتا ہے کہ جب میں نے اسے وہ گدڑی سی دی نا، وہ بزرگوں کی جو پرانا سا لباس تھا، اس نے اپنا لباس پھاڑ کر پھینک دیا، اور اس لباس کو جو ہی پہنا نا اس کی رنگت بدل گئی، اللہ نے چہرے کا نور عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ کی فضائل بلند کرنے لگا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو مجھے پتا چل گیا وہ فوت ہونے والے ولی تھے، وہ علاقے کے قطب تھے، ان کی جگہ اللہ عز و جل نے اس شخص کو مقام قطبیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رات کا وقت تھا، میں رو رہا تھا، رات کا وقت تھا، میں رو رہا تھا اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مولا میں حلال کی کماتا ہوں، وہ حرام کی کماتا رہا۔ مولا میں محنت مزدوری کرتا ہوں، تیری مخلوق کی خدمت کرتا ہوں۔ مولا وہ تو ڈھولچی تھا، ڈھول بجانے والا تھا، میں وہی کا وہی، اور وہ مطابق طبیعت تک پہنچ گیا۔ مولا یہ کیا ہے؟ مجھے اپنے آپ پر ملال ہو رہا تھا، اس بات پر ملال ہو رہا تھا کہ ایک بات اللہ کی براسی ہے اور اس کو اللہ کا وجل نے گانے بجانے والے کو مقامی ولایت دی۔ کہتے ہیں یہ سوچتا سوچتا سو گیا، جو ہی سویا تو خواب میں اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ جاگتے ہوئے دیدار، مسئلہ اس طور بولوں، جاگتے ہوئے دیدار، جب یہ مسئلہ اس طرح کا بیان کروں، بات کروں اس کے ساتھ مذاق کرتا ہوں۔ جاگتے ہوئے اللہ تعالی کا دیدار صرف اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جاگتے اور خواب میں اللہ تعالی جس ولی کو چاہے، جس نیک کو چاہے، جس بندے کو چاہے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دکھانے والا جاننے اور دیکھنے والا، کیفیت دھیان نہیں کی جا سکتی۔ جاگتے ہوئے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا سرکار معلوم سسم کے علاوہ اللہ نے کسی کو بھیجا اپنا دیدار عطا نہیں۔ اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالی کا دیدار کیا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فلاں مجھے پتا ہے کہ تجھے بڑا ملال ہے، تجھے تیرے دل میں یہ ہے کہ میں حلال کی کماتا تھا، وہ حرام کی کماتا تھا، میں ملاح وہ مراسی، میں حلال کی کمانے والا، وہ گانے بجانے والا، تجھے بڑا ملال ہے، تجھے بڑا غم ہے کہ وہ تو ولی بن گیا، میں وہی کے وہی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا فلاں سن ذالک فضلی یؤتیہ من یشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ میرا فضل، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نوازتا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے میری تقسیم پر راضی نہ ہونے والا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو گانے بجانے والا تھا، اس بندے نے پتہ نہیں نیکی کون سی ایسی کی کہ اللہ عز و جل نے اسے یہ مقام دیا۔ اور دوسری جو واضح بات، ملاح کہتا ہے جو ہی اس نے وہ قمیض پہنی نا، اس قمیض کے صدقے اللہ عز و جل نے اس پر کرم فرما دیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اسی لیے کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ جب بندہ اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے اسے رب کے در کی خوشبو آتی ہے، اس کو رب کے دربار کی خوشبو آتی ہے۔ رب عز و جل نے یہ جو فرمایا نا کونوا مع الصادقین،
دل سیاہ ہے نا، دل اجڑا ہوا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ عز و جل اس دل کو جو ہے طہارت عطا فرماتا ہے. رسالۃ کشیریہ میں امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سنت النظر الی وجه الظالم تصدق القلب. لوگوں عبادت کے پاس بیٹھو تو دور کی بات، کسی ظلم والے کے چہرے کو دیکھو گے تو تمہارا دل کالا ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ ظالم سے کیا مراد ہے؟ یہ تو نہیں صرف ظالم وہ ہوتا ہے جو تلوار سے لوگوں کی گردنیں کاٹے، جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ بھی ظالم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو چوری کرنے والا وہ بھی ظالم، جو زنا کرنے والا وہ بھی ظالم، نہ حق جو ہے وہ کسی کا وہ حق مارنے والا یا نہ حق کسی کو قتل کرنے والا وہ بھی ظالم، دھوکہ دینے والا وہ بھی ظالم، سود کھانے والا وہ بھی ظالم، نماز چھوڑنے والا وہ بھی ظالم. کیا کہتے ہو کہ ظالم اسی کو کہتے ہیں جو کسی کو بلا وجہ قتل کرے؟ ظالم صرف وہ تو نہیں، کافر بھی ظالم، مشرک بھی ظالم، بدمذہب بھی ظالم. فرمایا کسی ظالم کے چہرے کو دیکھو گے نا تو تمہارا دل کالا ہوگا. ابو القاسم کشیری کہنا یہ چاہتے ہیں، اور ظالم کو دیکھو گے دل کالا ہوگا، اللہ والے کو دیکھو گے تو اللہ دل کی روشنی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی زیارت کرو گے تو اللہ تمہیں دل کی روشنی عطا فرمائے گا. اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اور قرب ملے گا. اللہ والوں سے ملنے کے لیے جاؤ گے تو تم پر اور اللہ کرم کرے گا. مشکات میں حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آقا نے ارشاد فرمایا پہلی قوم میں ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، 7 والی بستی کی طرف جانے کا ارادہ تھا. اس کا ارادہ کیا تھا؟ کسی اللہ والے کو جا کر ملے. سرکار نے ارشاد فرمایا وہ گھر سے نکلا نا، گھر سے نکلا، ارشد اللہ مالک فی مدرجتہ، وہ جس راستے سے گزر رہا تھا نا اس راستے کے درمیان میں اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو بھیج دیا. فرشتہ انسانی صورت میں وہ کھڑا ہو گیا. جب یہ بندہ گھر سے نکلا نا، وہ فرشتہ تھا، اس نے پوچھا اے نصری کدھر جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہا 7 والی بستی. پوچھا کیا کام ہے؟ کہا فلاں اللہ والا ہے، اس سے ملنا ہے، فلاں مومن ہے، اس سے ملنا ہے. اس نے پوچھا کہ تیرا اس پر کوئی قرض ہے یا اس کا تجھ پر کوئی قرض ہے جو تو ملنے کے لیے جا رہا ہے، وصولی کے لیے جا رہا ہے یا دینے کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہ میرا اس پر قرض نہ اس کا مجھ پر قرض، میں صرف رب کی رضا کی خاطر اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. فرشتہ کہتا ہے، وہ بندہ پہچانتا نہیں ہے کون، وہ کہتا ہے میں فرشتہ ہوں. اس بندے سے کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، تیری جو نیت ہے نا، تیری اس اللہ والے سے محبت سن. اللہ عز و جل کہتا ہے تیرے لیے خاص پیغام ہے، جب تو نے نیت کی ہے گھر سے نکلا فوراً اللہ نے مجھے تیرے راستے میں استقبال کے لیے کھڑا کر دیا. اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس سے جا کر کہو اگر تم اس کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو اسی طرح میں اس کی وجہ سے تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. کونوا صادقین. اور قرب پانا تو دور کی بات، قرب کا ملنا دور کی بات، ساتھ رہنا دور کی بات. اللہ والوں کی طرف سفر کرنے کے لیے جائیں، قریب پہنچنا دور کی بات، دل میں ارادہ کیا ہے تو اللہ عز و جل استقبال کے لیے فرشتے کو نازل فرما رہا. سبحان اللہ. یہ بدبختی تو ہماری ہے نا، بدبختی تو ہماری ہے. بات ہے مگر جی سننا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر تابعین، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت تھی نماز باجماعت کی چھوڑتے نہیں تھی، بڑی لگن تھی. کچھ بھی ہوتا کچھ بھی نماز باجماعت، یہ جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتے، کوئی نماز ان کی جماعت کے بغیر نہیں ہوتی تھی. کبھی بھی یہ خود کہتے ہیں میں نے کبھی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، میں تو ویسے ہی پہنچوں مل جائے تو یہ اللہ کی بڑی کرم نمازی ہے. ہمیں تو ویسے ہی 5 نمازیں مل جائیں نا گھر پڑھ کے، یہ بھی بڑی اللہ کی کرم نمازی ہے. وہ کہتے ہیں میں نماز بے جماعت نہیں پڑھتا، بے جماعت نہیں پڑھتا، واجب.
حتیٰ کہ جب یزید نے حملہ کیا نا، مسجد نبی شریف میں لوگوں کو ذبح کروایا گیا، مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ گھوڑے باندھے گئے، دیواروں کے ساتھ ناپاکی کو ملا گیا، یزید کے دور میں واقعہ گمراہ کہتے ہیں اسے، بڑا ظلم کیا گیا، بڑے صحابہ کرام تقریباً 700 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ اتنے شہید جو تھے نا، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں پاگل بن کر یہ نا روزہ انور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس آ کر یہ بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا یہ کتنا پاگل آدمی ہے کہ مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے کی پابندی ہے، 3 دن تک مسجد نبی شریف میں نہ اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی، نہ جماعت ہوئی، اس دور جدید کے دور اس نے اتنا بڑا دن 3 دن تک مسجد نبی شریف ویران رہی، 3 دن تک کوئی نماز نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی اذان نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ آپ کو بعد میں کسی نے پوچھا، اے سعید تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑتا، جماعت کے بغیر تم نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب بتا مجھے 3 دن تم اندر رہا ہے وہاں پر جماعت کے ساتھ نمازیں کیسے پڑھتا تھا؟ بندہ بھی تو پاگل تھا اور یزیدیوں نے سمجھا کہ تو پاگل ہے اس لیے تجھے چھوڑ دیا اور تیری ایکٹنگ بڑی کامیاب رہی، اندر تھا تو نماز جماعت کے ساتھ کیسے پڑھتا تھا؟ انہوں نے فرمایا میں نے ایک نماز بھی جماعت کے بغیر ادا نہیں کی۔ کیسے؟ کہا جب نماز کا وقت ہوتا نا تو قبر انور سے اذان کی آواز آیا کرتی، اقامت کی آواز آتی اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی میں اس کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ صادقین لوگوں سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، دل کی حیات اسی سے ملے گی، ایمان کی تازگی اسی سے ملے گی، دل کی روشنی اللہ سے عطا کرے، ایمان کی جلال اسی سے ملے گی، اور ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ سب اجر تمہارے دلوں کو نرمی بھی دے گا، تمہارے دلوں کو ایمان کی لذت بھی عطا فرمائے گا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنے واقعات ایسے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی اللہ رب العزت نے اس دوسرے گناہگار بندے کو مغفرت بھی عطا کر دی اور رحمت بھی عطا فرما دی۔ چند مسائل سماعت فرمانے، ایک تو یہ